أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. अब इन आयत करीमा का तर्जुमा भी समाअत फरमाइए। सूरतुल क़सस और नसीहत की बात पे दर पे हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये वाकई हक है हमारे रब की तरफ से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर 2 बार दिया जाएगा उस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने सिखाई। वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं और जो कुछ रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुमको सलाम, हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार करना नहीं चाहते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है।
اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اونچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنایا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جس پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دیں تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب وہ انہیں پکارے گا اور پھر پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ آخر دعوانا اب تجوید
کے متعلق چند باتیں مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تجوید کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، سنوارنا اور نکھارنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے، یہ ایک مستقل ایک فن ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج جب ہم سیکھتے ہیں تو جو اہل زبان ہوتے ہیں ان اہل زبان کی طرح اس زبان کو جو ہے وہ اس زبان میں بات کرنی ہوتی ہے۔ مثلا ہم انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں، انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو انگلش بول چال والے لوگ ہیں ہماری پروننسیشن بالکل انہی جیسی، ہمارا تلفظ انہی جیسا۔ تو اسی طرح عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے تو اس کو بھی اہل عرب ہی کی طرح پڑھنا چاہیے، انہی کے لہجے کے مطابق پڑھنا چاہیے، اور تلفظ بھی ہمارا وہی ہو جس طرح ان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا، اور ظاہر بات ہے قرآن عربی مبین میں نازل ہوا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس امت کے علماء نے کچھ قواعد، کچھ اصول، ضوابط جو ہیں وہ متعین کر دیے ہیں تاکہ قرآن کو جو اہل عجم ہیں، ہم عجمی لوگ اگر ہم قرآن پڑھیں تو بالکل ہم عرب کی طرح جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تجوید کے فوائد کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے یا ان کی اصولوں کی جو ہے وہ خلاف قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہم بعض دفعہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم قرآن کے الفاظ کے معنی کو بدل کر کچھ سے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر ہم عربی کے مفہوم کو نہیں جانتے قرآن کی آیات۔ مثلا ہم یہ ایک عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں، قاف کو کاف پڑھتے ہیں، تو قاف کو کاف پڑھنے سے قرآن کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ان کا معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ہم قلب ہی کے لفظ کو لے لیتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، اور کلب کتے کو کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے قلب کو اگر کوئی کلب پڑھ لے، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، روح الامین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر، اور اس کو اگر علی قلبک پڑھ لیں تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اذا جاء نصر اللہ، صاد کو اس کی آواز میں تھوڑی جو ہے وہ پر آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے اصطلاح میں استعلاء اور اطباق کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور سین جو ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صفات نہیں ہیں، ان کو باریک آواز سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب نصر اللہ کا مطلب اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، اور اس کو اگر کوئی پڑھے اذا جاء نصر اللہ سین کے ساتھ، تو نصر عربی زبان میں گدھ کو کہتے ہیں، ایک مردار خور جانتے جو ہے وہ پرندہ ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ اس کو ہم پھر پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے معنی کہیں سے کہیں جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے
ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس کو صحیح تر تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں. اس کے لیے جو ہے وہ تجوید کا جو ہے وہ فن سیکھنا اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا ضروری ہے. اور اس قرآن کے سیکھنے کے اس عمل میں ایک انسان کو مشکل بھی پیش آ جاتی ہے. ظاہر بات ہے ہم عازمی ہیں, ہر ایک جو ہے وہ بالکل اس صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے, لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے. وہ مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, کہ قرآن کا ماہر جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی منزل ہوگی. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران, لیکن وہ بندہ جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے, ظاہر بات ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ پڑھتے ہوئے اس کی زبان اٹک جاتی ہے, لیکن وہ پھر بھی پڑھتا ہے, اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, مشکل ہے اس کے لیے عربی زبان میں تلاوت کرنا, لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران, اس کے لیے دوہرا اجر, ایک قرآن پڑھنے کا, ایک اس محنت کا جو وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے جو ہے کرتا رہتا ہے. تو یہ تجوید کے حوالے سے چند مختصر کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا أغاخ كتب لا يوم كده أبون خطب أبون بدينا خطبت دا صحيح شو دري شو صحيح دا هذا الشيء خبر موضوع خبر أخرى إذا موضوع خبر أخرى دا شو اشتكي بختونا في فائز نہیں ہوگا فائز بھائی پشتو میں آتی ہے سمجھ آتی ہے, اگر نہیں آتی تو پھر اردو میں پڑھیں. آسان تو کہ فند ہے مطلب اردو فائدہ دے رہی بس شروع